غزہ کے عوام کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کے مذمت میں دنیا کے مختلف ملکوں کے عوام نے ایک بار پھر وسیع پیمانے پر مظاہرے کیے ہیں۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق دنیا کے مختلف ملکوں کے مظاہرین نے ایک بار پھر مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینی شہریوں کے قتل عام کی شدید مذمت کی ہے۔ مختلف ملکوں میں ہونے والے ان عوامی مظاہروں کے شرکاء نے فلسطینی پرچم بھی لہرایا اور غاصب صہیونی حکومت کے خلاف شدید نعرے بلند کیے۔ مظاہرین نے مسلمانان عالم اور دنیا کے تمام حریت پسندوں سے فلسطینیوں کی حمایت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ مظاہرے دنیا کے مختلف ملکوں من جملہ یمن، اردن، لبنان اور بحرین سمیت مختلف یورپی ملکوں کے مختلف شہروں میں کیے گئے ہیں۔ مظاہرین نے غاصب صہیونی حکومت کے لیے یورپ اور امریکہ کی جانب سے جاری حمایت بند کیے جانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران کی سلامتی کسی بھی ملک پر منحصر نہیں ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ پولیس اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں انہوں نے یہ بات کہی کہ ایران کی سلامتی مختلف میدانوں میں عوام کی موجودگی اور فوج اور سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں و فداکاری، ہوشیاری اور آگاہی و بیداری کی وجہ سے ہے۔ صدر مملکت نے سید ابراہیم رئیسی نے تجربہ، شجاعت، بیداری، مہارت، خدا پر ایمان، انقلاب اسلامی سے محبت، عوام سے عشق اور خدمت کے میدان میں ایک لمحے کی غفلت کے بغیر مسلسل موجودگی کو اسلامی جمہوریہ ایران کی پولیس فورسز کی نمایاں خصوصیات قرار دیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے اطلاع دی ہے کہ غزہ میں جھڑپوں کے دوران 23 امریکی شہری جو اسرائیلی فوج میں شامل تھے مارے گئے۔ واشنگٹن پوسٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ اگرچہ امریکی شہری مقبوضہ فلسطین یعنی اسرائیل کی آبادی کا 2% سے بھی کم ہے، تاہم غزہ جنگ میں اسرائیلی فوج کی ہلاکتوں میں ان کا حصہ 10% ہے۔ اس امریکی اخبار نے غزہ میں اسرائیل کے لیے جنگ کے دوران ہلاک ہونے والے کچھ امریکی شہریوں کے اہل خانہ کا انٹرویو کیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ ان سب کو اسرائیل کے ساتھ مضبوط وابستگی تھی اور ان کو اپنی شناخت امریکہ سے زیادہ اسرائیل میں نظر آئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور مغربی کنارے پر مذہبی، قوم پرست اور صہیونیوں میں بہت سے امریکی تارکین وطن ہیں۔ ان لوگوں نے بڑے خاندان ہیں جن میں سے اکثر فوج میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت اسرائیلی فوج میں 23,380 امریکی شہری موجود ہیں۔ امریکی سپریم کورٹ نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے انہیں الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا ہے۔ امریکی سپریم کورٹ نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں انتہائی اہم آئینی فیصلہ دے دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ انفرادی ریاستوں ڈونلڈ ٹرمپ کو نومبر کا صدارتی الیکشن لڑنے سے نہیں روک سکتیں۔ اس طرح نومبر میں ہونے والے صدارتی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے ٹرمپ کی راہ میں حائل ایک بڑی رکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے تمام ججوں نے متفقہ طور پر ریاست کولوراڈو کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے، جس میں ٹرمپ کو ریپبلکن پارٹی کے ریاستی الیکشن سے ڈسکوالیفائی یا نااہل قرار دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کیپٹل ہل پر حملے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار باغیانہ تھا۔ ای ڈی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے اتر پردیش کے فروخ آباد ضلع میں واقع 15 زرعی پلاٹوں اور ڈاکٹر ذاکر حسین میموریل ٹرسٹ کے کچھ بینک ڈپازٹس کو منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کے تحت عارضی طور پر منسلک کیا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے پیر کو الزام لگایا کہ کانگریس کے سینئر لیڈر سلمان خورشید کی اہلیہ لوئس خورشید اور 2 دیگر نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے مرکزی حکومت کی رقم کے 71,050 لاکھ روپے کو لانڈر کیا ہے۔ ای ڈی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے اتر پردیش کے فروخ آباد ضلع میں واقع 15 زرعی پلاٹوں اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کی دفعات کے تحت ڈاکٹر ذاکر حسین میموریل ٹرسٹ کے کچھ بینک ڈپازٹس کو عارضی طور پر منسلک کیا ہے۔ اس نے کہا کہ منسلک پلاٹوں کی قیمت 29.51 لاکھ روپے ہے اور ٹرسٹ کے 4 بینک کھاتوں سے منسلک رقم 16.41 لاکھ روپے ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے گزشتہ ماہ لکھنؤ میں اپنے علاقائی دفتر میں لوئس خورشید کا بیان ریکارڈ کیا تھا۔ ای ڈی نے دعویٰ کیا کہ ایک تحقیقات میں پتہ چلا کہ ٹرسٹ کو ملنے والی 71.50 لاکھ روپے کی گرانٹ حکومت ہند کی طرف سے منظور شدہ کیمپوں کے انعقاد کے لیے استعمال نہیں کی گئی تھی، بلکہ ٹرسٹ کے نمائندے پرتیوش شکلا، سیکرٹری محمد اطہر اور پروجیکٹ ڈائریکٹر لوئس خورشید کے استعمال نے کر لی تھی، ٹرسٹ کے مفاد میں اور ان کے ذاتی فائدے کے لیے۔ جیسی نے کہا ہے کہ اس طرح گرانٹ کے طور پر حاصل ہونے والی رقم ذاتی فائدے کے لیے استعمال کی گئی تھی۔ اور اب آخر میں پیش ہے ایک دلچسپ خبر۔ جنوبی کوریا دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں شرح پیدائش ریکارڈ کم ہے اور آئندہ برسوں میں آبادی کے عدم توازن کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لیکن جنوبی کوریا میں شرح پیدائش میں کمی کی کیا وجہ ہے اور شادی شدہ خواتین بچے پیدا کرنے کے بجائے کیریئر پر فوقیت دیتی ہیں؟ برطانوی نشریاتی ادارہ BBC نے اس موضوع پر ایک رپورٹ میں بتایا کہ جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول کے مضافات میں رہنے والی خواتین
اور ان کے دوستوں کے حوالے سے کہانی کے بارے میں بتایا ہے کہ نہ تو وہ خاتون اور نہ ہی ان کے دیگر دوست خواتین بچے پیدا کرنے کی منصوبات کر رہی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا کہ وہ اس فروغ پاتی کمیونٹی کا حصہ بنی ہیں جو خواتین بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی ہیں۔ دنیا بھر میں ترقی یافتہ ممالک میں شرح پیدائش میں کمی کا رجحان پایا جاتا ہے، لیکن جنوبی کوریا میں یہ رجحان انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے اور اس کے لیے حکومت نے اقدامات کیے ہیں۔ حکومت نے بچہ پیدا کرنے والے شادی شدہ جوڑوں کو نقد رقم دینے، ہاؤسنگ اور ٹیکسز کی مدد سے سبسڈیز کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ان کے اسپتالوں کے بل اور دیگر علاج بھی سرکار کے ذمہ لیا ہے، تاہم یہ سہولت صرف شادی شدہ جوڑوں کے لیے نہیں ہے۔ جنوبی کوریا کی حکومت کے یہ اقدامات کارگر ثابت نہیں ہوئے ہیں، اس لیے نمایاں سیاسی رہنماؤں اور معاشرے پر اثر رکھنے والی شخصیات کو مزید تخلیقی پروگرام ترتیب دینے ہوں گے، جیسا کہ عمر 30 سال تک پہنچنے تک 3 بچے پیدا کرنے والے مردوں کو فوج میں خدمات انجام دینے سے استثناء حاصل ہوگا۔ خواتین کا کہنا ہے کہ وہ معاش کے معاملے میں اس قدر منہمک ہیں کہ ان کا مصروف شیڈول بچے پالنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، کیونکہ دفتر سے گھر پہنچ کر رات کو سونے سے پہلے گھر کی صفائی اور ایکسرسائز کا موقع بمشکل مل پاتا ہے اور معاشرے میں ایسی خواتین کی زیادہ قدر نہیں ہے۔ धूप के मारे धूप